غزہ ہاتھ سے گیا تو آزاد کشمیر کی بھی خیر نہیں۔ فلسطین اور کشمیر جگہیں تو دو ہیں لیکن کہانی ایک ہی رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت ملک تو دو ہیں لیکن ظالموں کی فہرست میں ساتھ ساتھ ہیں۔ ناظرین محترم، اسرائیل اور بھارت کی سرکل وار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے بھارت اور اسرائیل کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ ورشہ ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور لائک اور کامنٹ کر کے اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل غزہ پر قیامتیں ڈھا رہا ہے، بچوں کا قتل عام جاری ہے اور بھارت کا سوشل میڈیا اس پر جشن منا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے دل کے ارمان پورے ہو رہے ہیں، حالانکہ غزہ کے ساتھ نہ بھارت کی سرحد ملتی ہے نہ دونوں کے درمیان کوئی تنازع موجود ہے۔ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود بھارت میں سوشل میڈیا پر غزہ کے قتل عام پر جشن ایک نئی کہانی سنا رہا ہے۔ اسرائیل جس ذہنیت کا شکار ہے، بھارت بھی پوری طرح اس ذہنیت کے زیر اثر آ چکا ہے۔ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہے، بھارت برسوں پہلے وہی کچھ بابری مسجد کے ساتھ کر چکا ہے۔ اسرائیل بھی اسی طرح مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں اپنی مذہبی تہذیب کی کرچیاں تلاش کر رہا ہے، جس طرح ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کی بنیادوں میں رام کی ایسی جنم بھومی ڈھونڈ نکالی تھی جسے ماہرین آثار قدیمہ سے عدالت تک کہیں ثابت نہ کیا جا سکا۔ اسرائیل اور بھارت کا خفیہ تعاون برسا برس سے جاری ہے اور 71 کی پاک بھارت جنگ اور کارگل کی لڑائی میں اسرائیل بھارت کی مدد کر چکا ہے۔ 1990 تک یہ تعلقات ملفوف رہے اور بابری مسجد کو گرانے کے بعد جب انتہا پسند ہندو ذہن نے سیاسی عروج حاصل کرنا شروع کیا تو اسرائیل اور بھارت کے تعلقات کھلے بندوں آگے بڑھتے رہے۔ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ بھارت کو کشمیر میں اور اسرائیل کو فلسطین میں ایک ہی ذہنیت کا سامنا ہے اور ان دونوں خطوں میں مسلمانوں کا وجود مٹا ڈالنا دونوں کے مفاد میں ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد اسرائیل اور بھارت نے دفاعی شعبے میں تعاون بڑھا دیا۔ آج بھی اسرائیل اور بھارت باہمی تعاون سے براک 8 کے نام سے میزائل ڈیفنس سسٹم تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ 2017 کے بعد سے اسرائیل ہندوستان کو ہتھیاروں کی سپلائی کا سب سے بڑا ملک ہے۔ حماس کے حملے کے بعد نریندر مودی کے دل میں اسرائیل کے محبت کا طوفان ابل پڑا اور نریندر مودی نے معمولی سا توازن بھی نہیں رکھا اور اسرائیل کی زبان میں سارا ملبہ حماس کے سر ڈال دیا۔ نریندر مودی نے اسرائیل کو معصوم بچوں کے قتل عام میں احتیاط برتنے کا مشورہ تک نہیں دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کی عمارتوں کو گرانے کے لیے بلڈوزر کلچر کا تصور بھی بھارت نے اسرائیل سے لیا ہے اور یہ بلڈوزر مسلمانوں کی جائیدادوں کو تباہ کرتے ہیں، مگر تعصب کی انتہا یہ کہ ہندوؤں کی جائیدادوں کی طرف چلنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے بھارتی خفیہ اداروں کے ساتھ کشمیر میں مزاحمت کو کچلنے کے تعاون بڑھا دیا اور بھارت نے اسرائیل سے وہی حفاظت اور جاسوسی کا وہی دفاعی ساز و سامان خریدنا شروع کیا جو اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں اور دوسری سرحدوں کے خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ کنٹرول لائن پر باڑ کا تصور بھی اسرائیل سے مستعار لیا گیا ہے اور اس باڑ کی تعمیر میں بھی اسرائیل سے معاونت لی گئی تھی۔ 1990 میں سری نگر جھیل ڈھال میں ایک ہاؤس بوٹ پر حریت پسندوں نے حملہ کیا تھا جس میں اسرائیلی کمانڈوز سیاحوں کے روپ میں موجود تھے۔ ان سیاہ نما کمانڈوز نے حریت پسندوں کا جس طرح مقابلہ کیا تھا، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہترین فوجی تربیت کے حامل تھے۔ اس طرح کشمیر میں اسرائیل اور بھارت کا تعاون 3.5 اشرے سے جاری ہے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ فلسطین کا نام اور فلسطینیوں کا وجود اس کا مستقل درد سر ہے اور وہ ان کی الگ شناخت مٹا ڈالنے پر مصر ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کو فلسطینی شناخت کی آخری علامتیں ہیں۔ اسرائیل انہیں بھارت کی طرز پر یونین ٹیریٹری بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ بھارت جموں کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری بتا چکا ہے۔ اب وہ آزاد کشمیر کے گھر سرخ دائرہ کھینچ چکا ہے۔ ناظرین محترم، آزاد کشمیر الگ وجود اور نام سے بھارت الگ جگہ ہے۔ وہ اسے اپنا مستقل درد سر بنائے ہوئے ہے کیونکہ آزاد کشمیر کا وجود مسئلہ کشمیر کی آخری مضبوط علامت ہے۔ بھارتی حکمران مسلسل آزاد کشمیر پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں۔
فلسطینیوں کے قومی اور الگ مفاد کی علامت غزہ کا چراغ بجھ گیا تو آزاد کشمیر کی بھی خیر نہیں۔ بھارت اسرائیل کے اس تجربے سے نہ صرف فائدہ اٹھائے گا بلکہ عملی تعاون بھی حاصل کرے گا۔ امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیل کے ناطے بھارت کے قریبی رشتہ دار بن چکے ہیں، اس لیے ان سے کسی احتجاج یا مزاحمت کی توقع بے سود ہے۔ ایسے میں پاکستان اور کشمیری عوام کو غزہ کے مظلوم لوگوں کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ وہ صرف اپنی نہیں بلکہ ان کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی شکست بھارت کی شکست ہے، اور غزہ میں اسرائیل کی کامیابی بھارت کے آزاد کشمیر کے جاہرانہ عزائم کو مزید خونخوار اور پختہ بنانے کا باعث بنے گی۔ ناظرین محترم، گرشا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔